أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان ہیں، نہایت رحم والے ہیں. ساری تعریف اور شکریہ اللہ کے لیے ہے، سارے جہانوں کے پالنے والے، بڑے مہربان، نہایت رحم والے، بدلے کے دن کے مالک. آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، اور آپ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں. دکھائیے ہم کو سیدھا راستہ، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر غصہ نازل ہوا، اور نہ گمراہوں کا. تو کل جو ہے پورے سورے پر ایک مجموعی نظر ڈالی گئی تھی کہ پورے سورے کا انداز کیا ہے، اس کی دعوت کیا ہے، اور اس سورے کے فضائل کیا ہیں. آج جو ہے ایک ایک لفظ کو لے کر ہم اس سے کیا سبق ملتا ہے، کیا تربیت ہے، اس کو سمجھیں گے. مگر پہلے سب حاضرین سے درخواست ہے کہ صرف علم کی نیت لے کے مت بیٹھے، کیا ہے دیکھیں گے، سنیں گے، معلومات بڑھائیں گے، تو وہ تو پھر بے ادبی ہو جائے گی، فائدہ نہیں ہوگا. علم کی نیت مت رکھیے، بلکہ اللہ جو فرما رہے ہیں اس کو جذب کر کے اللہ جیسا چاہ رہے ہیں ویسا بننا. عمل کی نیت ہونی چاہیے. سنتے وقت پہلے سے ہی نیت اچھی ہوگی تو نتیجہ اچھا نکلے، ورنہ معلومات لے کے کیا کریں گے. اس وقت کئی یہودی ایسے ہیں جو قرآن و حدیث کے بہت ماہر ہیں، مگر کوئی فائدہ نہیں، دوزخ میں جائیں گے. صرف علم جو ہے وہ پکڑ کا ذریعہ بنے گا، عمل کی نیت ہونی چاہیے. تو پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین. سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کے پالنے والے ہیں. تو حمد کے مشہور معنی سب کو معلوم ہے، تعریف. لیکن ہر تعریف کو ہم نہیں کہتے، عربی میں اور بھی الفاظ ہیں تعریف کرنے کے لیے. حمد اس وقت کہتے ہیں جب سامنے والے کے احسان کو محسوس کر کے، سامنے والے نے ہمارے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، اس کے احسان کو محسوس کر کے جواب میں جو دل سے تعریف نکلتی ہے اس کو الحمد کہتے ہیں. یعنی شکر اس کے معنی. اسی لیے بعض ترجمہ کرنے والوں نے سب شکر کا ترجمہ کیا. تو اس کا معنی ہے سب شکر اور تعریف، دو معنی ہو گئے. اب یہ سب کا لفظ کہاں سے آیا؟ الف لام سے آیا. جو شروع میں الحمد ہے اس کو استغراق کا کہتے ہیں. یعنی تعریف نام کی جتنی چیزیں وہ سب کو اس الف لام نے اپنے اندر لے لیا. کہ جتنی بھی تعریف ہو وہ سب کے سب اللہ کے واسطے ہے. تو ہم تو بہت ساری چیزوں کی تعریف کرتے ہیں، امی کی تعریف کرتے ہیں، ابو کی تعریف کرتے ہیں، چیزوں کی تعریف کرتے ہیں، سورج کی تعریف کرتے ہیں، پھول کی تعریف کرتے ہیں. تو آیت کیا کہہ رہی کہ نہیں، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، دوسروں کے لیے نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جتنی چیزیں بھی ہم کو اچھی لگ رہی ہیں یا جن سے ہم کو فائدہ ہو رہا ہے تو ہم تعریف کر رہے ہیں،
کیا ان چیزوں نے خود اپنے آپ کو بنا لیا ہے کیا؟ ماں کا پیار بہت ہم کو متاثر کر رہا ہے، تو ماں نے کیا خود اپنے اندر پیار ڈال لیا ہے کیا؟ ماں نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے کیا؟ تو دنیا میں جتنی چیزیں ہم کو نفع دے رہی ہیں وہ چونکہ خود اپنی بنانے والی نہیں ہیں، ان کو بنانے والے اللہ ہیں۔ اس لیے کسی بھی چیز کی تعریف حقیقت میں اس کی نہیں ہونی چاہیے، اللہ کی ہونی چاہیے۔ مصور کی تعریف کیا ہے؟ یہ تصویر کی تعریف، کیا اچھی تصویر بنی ہے، کیا آرٹ ہے۔ اگر کوئی تعریف کر رہا ہے تو وہ آرٹ تو ایک مردہ چیز ہے، اصل تعریف وہ کس کی ہے؟ جس نے تصویر بنائی اس کی۔ تو مخلوقات کی تعریف حقیقت میں خالق کی تعریف ہے، اس لیے کہ کوئی بھی مخلوق خود سے بنی نہیں ہے، خالق نے بنایا ہے، اس میں رکھا ہے، تو تعریف۔ اب اس جملے میں کیا ہو گیا ہے، آگے رب العالمین بھی ہے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے، اس میں ہم کو دو سبق مل رہے ہیں۔ پہلا سبق کیا ہے؟ شکر کا۔ اچھا، تھوڑا پچھلے جملے میں ادھوری بات رہ گئی کہ ساری چیزوں کی جو ہے جس چیز کو بھی ہم قابل تعریف سمجھ رہے ہیں، حقیقت میں وہ اللہ ہی کی تعریف ہے۔ تو اس میں مومن کو جو ہے سکھایا گیا ہے کہ دیکھنے کا انداز کیا ہونا چاہیے، جو چیز اچھی لگ رہی ہے وہیں نظر نہیں روکنا چاہیے۔ خیر یہ پوائنٹ ابھی آئے گا۔ تو اس میں دو سبق ہے، پہلے ہے الحمدللہ۔ دیکھیے کل ہی عرض کیا گیا، روزانہ کم سے کم 40 مرتبہ یہ سورہ ہماری زبان سے ادا ہوتا ہے، اللہ نے نظام ایسا بنایا۔ تو 40 بار اگر کچھ باتیں اللہ ہم سے کہلوا رہے ہیں تو اللہ چاہتے ہیں کہ یہ رنگ ہم پر چھا جائے۔ اس لیے سورہ فاتحہ کے اندر ایک ایک جو بات ہے اس کو اچھی طرح سمجھ کر اس کو اپنا مزاج بنانا چاہیے۔ جب 40 مرتبہ بول رہے ہیں پھر بھی کیا بول رہے ہیں پتہ نہیں، اور جو بول رہے ہیں وہ ہمارے دل میں نہیں اترا، تو اس سے بڑھ کے اور نادانی کی بات کیا ہوگی۔ تو اس میں کہ ہر سبق کو سمجھ کر اپنے اوپر جاری کرنا چاہیے، طاری کرنا چاہیے۔ تو یہ الحمدللہ میں دو سبق ہے۔ پہلا سبق ہے شکر کا، قرآن مجید کا گویا ترتیب کے اعتبار سے پہلی آیت ہے یہ۔ تو پہلی آیت میں جو سبق دیا جا رہا ہے وہ بندوں کو کہ اللہ کا شکر کرنا سیکھو، اور للہ کے اندر توحید کا سبق ہے کہ سب تعریف کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ کے لیے۔ تو اللہ چاہتے ہیں کہ یہ عادت پڑ جائے ایمان والوں کو، شکر کرنا ان کی طبیعت میں رچ بس جائے۔ جب دیکھو یہ 40 مرتبہ کہلوا رہے اللہ تعالیٰ کہ سارے جہاں کا جو پالنے والا ہے، میرا جو پالنے والا ہے، ساری یہ نعمت بھری چیزیں دینے والا ہے، بس میرے اللہ آپ ہی ہیں، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ تو یہ جذب شکر جو ہے یہ دین کی بنیاد ہے۔ آدمی جو اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے، عبادت کرنا چاہتا ہے، ہر انسان کی طبیعت میں ہے، اس کی بیس یہی ہے کہ وہ اپنے اطراف دیکھتا ہے کہ بہت احسان کر رہی ہے کوئی ہستی، مجھے پیدا کرنے والی بھی وہی ہے، مجھے پالنے والی بھی وہی ہستی ہے، اطراف سب انتظام، ہوا کا انتظام، پانی کا انتظام، روشنی کا انتظام۔ تو ایک ہستی انسان محسوس کر رہا ہے جو ہر چیز اس کو دے رہی۔ جب اس کا احسان محسوس کرتا ہے تب اس کے دل میں ریئیکشن میں اس کے لیے کچھ کروں، عبادت کروں، یہ آتا ہے۔ تو جس پر اللہ کی نعمتیں جتنی زیادہ کھلیں گی، پہنچتا رہے گا، اور جس کے اوپر یہ شکر کی کیفیت بنے گی کہ میں خود سے نہیں جی رہا ہوں، سب کچھ کوئی اور ہستی کر رہی ہے، اتنے ہی زیادہ اس کے اندر اطاعت، اللہ کے حکموں کو ماننے کی کیپیسٹی بڑھے گی۔ اس لیے ہمارے دین میں اس کا بڑا مقام ہے کہ آدمی شکر کی کیفیت بنائے اور قدم قدم پر شکر ادا کرتا چلا جائے۔ جتنا کسی کی طبیعت میں شکر ہوگا اتنا دین پر چلنا آسان ہوگا،
اور جتنا کسی کے اندر ناشکری ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ پہلو زیادہ سوچنے والا ہے، تو اس کو ایک اللہ سے بیزارگی پیدا ہوگی، دین پہ چلنے میں مشکل ہوگی۔ تو پورے دین کی جو عمارت ٹھہری ہے، اللہ جو کہہ رہے ہیں یہ کرو یہ کرو، اس لیے کہہ رہے ہیں اللہ جانتے ہیں میرا بندہ میرا احسان مانتا ہے تو کہہ رہے ہیں۔ اب کوئی احسان ہی نہیں مانتا ہے تو اسے کیا حکم دیں گے؟ تو شکر کا جذبہ وہ ہے جس پر پوری دین کی بنیاد ہے، اس لیے وہیں سے قرآن شروع ہو رہا ہے کہ پہلے شکر والے بنو۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ ہم غور کریں گے تو بہت اہمیت کے ساتھ الحمدللہ کہنے کی حضور نے تعلیم دی ہے۔ ہر نعمت پر الحمدللہ کہو، الحمدللہ کہو۔ جو حضور نے ہم کو دعائیں سکھائی ہیں، مسنون دعائیں صبح سے شام تک کی زندگی بھر کی، اس میں کتنی دعائیں ہیں جو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں۔ قدم قدم پہ الحمدللہ ہم کو سکھایا گیا ہے۔ جیسے آنکھ بستر میں پہلے آنکھ کھلتے ہی پہلا لفظ ہماری زبان سے کیا نکلتا؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا۔ موت کی طرح سے پڑھ کے سوئے ہوئے تھے، ایک نئی زندگی دے دی، جاگتے آدمی کہہ رہا الحمدللہ، اے اللہ آپ کا شکریہ۔ اس کے بعد جیسے ہی جا کے بیت الخلاء سے فارغ ہو کے نکلا، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی، کہ سب شکریہ اس اللہ کے لیے ہے کہ ایک بے چینی تھی، ضرورت سے فارغ ہو گئے تو فریش ہو گئے۔ یہ سسٹم آپ نے رکھا کہ اس گندگی سے میں پاک ہو رہا ہوں۔ کھانا کھا رہا ہے، کھانا کھاتے ہی کیا ہو رہا ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا، سب شکر اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ہم کو یہ کھلایا۔ پانی پیتے ہی کہتا الحمدللہ الذی سقانی ماء عذبا فراتا، کہ سب شکریہ اللہ کے واسطے ہے جس نے ایسا ٹھنڈا میٹھا فرحت بخش پانی پلایا۔ کپڑے پہنتا ہے مومن تو کہتا ہے الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ سوءتی، سب تعریف شکریہ اللہ کے لیے ہے جس نے ایک ایسے لباس کا سسٹم رکھا کہ جس سے میری شرمگاہیں، شرم کی جگہ چھپ جاتی ہے اور زندگی میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ تو پوری حضور نے جو سکھائی ہے زندگی مومن کو، قدم قدم پہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کی تعریف کرنا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے احادیث میں اس کی بڑی فضیلت بتائی ہے کہ آدمی جو زبان سے کہے سب شکر اللہ کے لیے، تو حضور نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو دنیا کی ساری نعمتیں دے دیں، کاریں بھی ہے، بہاریں بھی ہے، دولت بھی ہے، جائیداد بھی ہے، عزت بھی ہے، شہرت بھی ہے، دنیا کی ہر نعمت اس کے پاس ہے، اور اس کے بعد اس کو اللہ نے یہ توفیق دی کہ وہ کہہ رہا ہے الحمدللہ، تو حضور نے فرمایا اس کو یہ دنیا بھر کی جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں یہ چھوٹی نعمت ہے، اور یہ زبان سے جو الحمدللہ کہنے کی توفیق ملی ہے اس سے بڑی نعمت ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا، حضور نے اس طرح سے ابھارا۔ اور یہ قرطبی کی حدیث ہے اور مشہور حدیث ہے، الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے، والحمدللہ تملأ المیزان، اور الحمدللہ آدھے ترازو کو بھر دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اعمال تولیں گے، الحمدللہ کی اتنی اہمیت ہے، فرمایا کہ الحمدللہ یہ ترازو کو بھر دیتا ہے۔ اور سبحان اللہ والحمدللہ تملأان ما بین السماوات والارض، اور اگر کوئی سبحان اللہ بھی کہہ رہا ہے الحمدللہ بھی کہہ رہا ہے، وہ تو زمین و آسمان کے بھی جتنی جگہ ہے وہ سب بھر جائے گی ثواب سے۔ فرمایا اس لیے کہ سبحان اللہ میں اللہ تعالیٰ میں کوئی عیب نہیں ہے، تو یہ نیگیٹو تعریف ہے، کوئی عیب نہیں ہے، اور الحمدللہ کا معنی ہے اللہ میں ہر خوبی ہے، اس کا شکریہ۔ تو یہ دونوں مل کر نیگیٹو پازیٹیو مل کے پورا کائنات پوری گویا ثواب سے بھر جائے۔ مسلم کتاب الطہارہ میں۔ اور یہی دوسرے نبیوں کی بھی اور نیک لوگوں کی جو اس سے پہلے گزرے سب کی دعاؤں کا یہ جملہ رہا ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، سب شکریہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کہ بڑھاپے میں مجھے اسماعیل جیسی اولاد دی، اسحاق جیسی اولاد دی۔ اور پھر جنت میں جو داخل ہوں گے تو سب کی زبان پہ یہی ہوگا وہاں داخل ہوتے ہی جنتیوں کے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، سب شکریہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کہ اس جنت کا راستہ ہمیں عطا فرمایا، ادھر پہنچنے کی توفیق عطا فرمائی۔
تو پہلی تعلیم یہ ہے کہ ہر وقت نعمتوں پر غور و فکر کرنے کی عادت رہے. آدمی باضابطہ بیٹھ کے سوچے. ہم ایسی مشق کراتے ہیں اپنے ساتھیوں, اکیلے بیٹھو اور سر سے شروع کرو, سر پہ ہاتھ رکھو, سوچو کہ کتنا بڑا دماغ اللہ نے دیا ہے, مخلوق میں سب سے اعلیٰ. اے اللہ آپ کا شکریہ, الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اس کے بعد آنکھ رکھو, آنکھ پہ انگلی رکھو, تھوڑی دیر سوچو آنکھ سے میں کیا کیا فائدے اٹھاتا ہوں. پھر بولو الحمدللہ الحمدللہ. ناک کے اوپر آنکھ رکھو, سانس کتنی بڑی نعمت ہے, سونگنے کی طاقت کتنی بڑی, الحمدللہ کہو. ایسی جسم کے ایک ایک عضو پہ انگلی رکھ کے تھوڑی دیر غور کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اور ہر چیز کو گھر میں داخل ہوتے ہی, گھر دیکھتے ہی, یا اللہ کتنا اچھا گھر ہے, کتنے جانور ہیں پہاڑوں میں رہ جاتے ہیں, کھوہوں میں رہ جاتے ہیں, کتنے لوگ ہیں فٹ پاتھ پہ رہ جاتے ہیں, گھر ہی نہیں ہے ان کو, کتنے لوگ ہیں خالی پلاسٹک بن کے پوری زندگی گزار رہے ہیں, کرائے کا ہے یا اصلی ہے, ایک سکون کی جگہ ملی ہے, گھر میں پہنچتے ہی جو تسلی ملی. چھوٹا بچہ ہنستا ہوا آ گیا, اس کو گود میں, اے اللہ کتنا اچھا کھلونا آپ نے دے دیا. بچہ اچھا ہے, کتنا پیارا ہے, یہ سوچنا یہ مشرک کی نظر ہے. اے اللہ کتنا اچھا بچہ آپ نے دیا, یہ مومن کی نظر ہے. وہ چیز میں سے اللہ تک پہنچ جانا. بیوی پہ نظر پڑی, اللہ کا شکر. کھانا سامنے آیا, اللہ کا شکر. کپڑے اچھے ملے, اللہ کا شکر. عادت ایسی ہو کہ ہر نعمت میں اللہ کا ہاتھ دیکھے. میں نہیں کھا رہا ہوں, اللہ کھلا رہے. جب نوالا لیتے ہوئے سوچنا اللہ کھلا رہا, یہ ہاتھ کس نے دیا, یہ نوالا کس نے دیا. عادت ایسی بنائے ہر چیز میں اللہ کا پیار دیکھیں, اس کا ہاتھ دیکھیں. اس سے خوب دین میں ترقی ہوگی, چلنے میں مزہ آئے گا. تو ایک اللہ کے نیک بندے مشہور گزرے مولانا احمد صاحب, وہ کہتے ہیں ہر چیز کو نگاہ محبت سے دیکھ کر, ہر چیز کو نگاہ محبت سے دیکھ کر طوفان بحر عشق میں اب لا رہے ہیں ہم. یعنی میں ہر چیز کو اس نظر سے دیکھتا ہوں, اللہ مجھ سے محبت کر رہے ہیں, یہ کھلا رہے ہیں, مجھے پلا رہے ہیں, مجھے عزت دے رہے ہیں. ہر چیز میں اللہ کا پیار دیکھ دیکھ کر اللہ کی اپنی محبت جو ہے اس کو میں آگے بڑھاتا ہوں. تو اگر ہم شکر کی عادت ڈالیں گے اور بار بار الحمدللہ کہتے رہیں گے تو ثواب تو غیر معمولی ملے گا ہی, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دین پر چلنا بہت آسان ہو جائے گا, بلکہ دین پر چلنے میں مزہ آئے گا. اور پھر اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے, جو لوگ بھی شکریہ ادا کریں گے, جس نعمت کا شکر ادا کریں گے اس کو اور دیتا جاؤں گا. تو زیادہ دولت, زیادہ عزت بڑھانے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ شکر کیجیے, اس کی حفاظت بھی ہوگی اور وہ چیز بھی ملے گی, پھر دین پہ چلنا بھی آسان ہوگا. تو پہلے الحمدللہ میں, الحمد میں کتنا بڑا سبق ہے وہ ہم یاد رکھیں, روزانہ اس کو دہرا رہے ہیں. تو اس سبق کو, یعنی شکر کی کیفیت کو اپنے اوپر طاری کریں. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے اس کو آسان فرمائے, ہم کو شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.